الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واتباعہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه گرامی قدر سامعین محترم اور عزیزان گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں غزوہ احد کے کچھ احوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ غزوہ احد اسلام کی تاریخ کی دوسری بڑی جنگ ہے جو مشرکین مکہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان لڑی گئی۔ اس غزوے اور اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔
ظاہری طور پر شکست ہوئی اہل اسلام کو، اس شکست کے اسباب اور اس کی وجوہات بھی اللہ نے سورہ آل عمران میں قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی، تاکہ آئندہ کے لیے مسلمان ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں اور فتح، کامیابی اور کامرانی حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی حکمت کے ساتھ اپنے نبی کی جماعت کو ان حالات سے دوچار کیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو رہنمائی مل جائے۔ گزشتہ جمعے کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے تجارتی قافلے کا منافع مزید ہزاروں دینار جمع کیے اور 3000 کا لشکر لے کر اچانک پہنچے، مدینہ منورہ کے قریب احد تک پہنچ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لشکر قریب آیا تو تب اطلاع ملی۔ ایک سال رمضان میں غزوہ بدر ہوا، اگلے سال رمضان گزار کر شوال کی ابتدائی تاریخوں میں غزوہ احد ہوا۔ آپ اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر احد کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اپنے 250 لوگوں کو ساتھ ملایا اور راستے میں بے وفائی کر کے پیچھے واپس آ گیا اور یہ کہا کہ میری بات نہیں مانی گئی، اس لیے ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 750 رہ گئی۔ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے۔ ایک پہاڑی درہ تھا، اس درے پہ آپ نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو مقرر فرمایا اور یہ فرمایا کہ فتح ہو یا شکست ہو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ تاکیداً آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ جنگ شروع ہوئی۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے 2 جنگی چالیں چلیں، 2 سیاسی چالیں چلی۔ پہلی چال تو انہوں نے یہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو 2 طرح کے تھے، ان میں کچھ مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے اور کچھ مدینہ منورہ کے انصار تھے۔ انہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے انصار سے یہ کہا کہ وہ انصار، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی رشتہ داروں کے ساتھ ہے، مہاجرین کے ساتھ ہے، قریشیوں کے ساتھ ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے۔ ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ ڈال دیں
تاکہ حضور اور مہاجرین تنہا رہ جائے۔ یہ انہوں نے جنگی چال چلی، لیکن انصار تو انصار تھے۔ انصار ناصر کی جمع ہے، اور ناصر کا معنی مددگار۔ انصار کو انصار کہتے اسی لیے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے مددگار تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے جب لائے تھے تو یہ وعدہ کر کے لائے تھے کہ ہمیں صلح ہوگی یا جنگ ہوگی، آپ کا ساتھ دینا ہوگا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں پورے عرب کے ساتھ بھی ہمیں جنگ کرنی پڑی تو ہم جنگ لڑیں گے، ہم آقا کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم سائیں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دین کے مددگار تھے۔ انہوں نے مشرکین مکہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا ہم حضور کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے ساتھ رہیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ انصار کی بڑی قربانیاں ہیں۔ جب مکے والوں نے حضور کو نکال دیا تو انصار نے ٹھکانہ دیا۔ انہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی، انہوں نے جنگیں لڑی حضور کی خاطر، انہوں نے حضور کی خاطر دشمنیاں مول لی، انہوں نے حضور کی خاطر خطرات مول لیے، انہوں نے حضور کی خاطر اپنی لڑائیاں ختم کی، متفق ہوئے، متحد ہوئے۔ اس لیے حضور کو ان کا بڑا خیال تھا انصار کا۔ حضور تو وفادار تھے۔ انصار نے حضور کے ساتھ وفا کی، حضور نے انصار کے ساتھ وفا کی۔ حضور علیہ السلام نے انصار کے بارے میں فرمایا اوصیکم بالانصار فانہ کرشی، میری امت میں تمہیں انصار کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ انصار میرے جسم ہیں، میری جان ہے۔ حضور نے انصار کو اپنی جسم اور اپنی جان قرار دیا۔ حب الانصاری من الایمان، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور ان کا بغض و بغض الانصار من النفاق، اور انصار کا بغض منافقت ہے، نفاق ہے۔ وفاداروں سے وفا کی جاتی ہے۔ انہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی، حضور نے ان کے ساتھ وفا کی۔ آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا لو ان الناس استقبلوا وادیا او شعبا واستقبلت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار، اگر لوگ ایک وادی میں جمع ہو جائیں اور انصار دوسری وادی میں چلے جائیں تو میں انصار کی وادی میں جاؤں گا، میں لوگوں کی وادی میں نہیں جاؤں گا۔ لوگ ایک کیمپ میں ہوں، انصار دوسرے کیمپ میں ہوں، میں انصار کے کیمپ میں جاؤں گا۔ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنصَارِ، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا، مجھے انصاری ہونا پسند ہے۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی الناس یکثرون ویقلون فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم، لوگ مسلمان بڑھتے جائیں گے، انصار گھٹتے جائیں گے، میرے انصار کی نیکی کرنے والوں اور اچھائی کرنے والوں کی اچھائی کو قبول کرنا اور ان کی کوتاہیوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تھا لوگو، انصاریو، تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ سونا لے جائیں، چاندی لے جائیں، اونٹ لے جائیں، بکریاں لے جائیں، اور تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینہ لے جاؤ۔
انصار کہنے لگے ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں اونٹ نہیں چاہیے، ہمیں بکریاں نہیں چاہیے، ہمیں حضور چاہیے، ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ باوجود اس کے کہ سن 8 ہجری میں حضور کا شہر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی مکہ واپس نہیں آئے۔ ہر کوئی اپنے وطن میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ دیکھو نا کتنے سیاسی قیدی ہوتے ہیں، سیاسی جلا وطن لوگ ہوتے ہیں، ملک چھوڑ جاتے ہیں اور پھر جب انہیں موقع ملتا ہے تو واپس اپنے شہر میں آتے ہیں۔ میرے نبی نے مکہ فتح کیا، اس کے باوجود مکہ واپس نہیں آئے، اپنے آبائی علاقے میں واپس نہیں آئے، اپنے آبائی گھر میں واپس نہیں آئے، بلکہ انصار کے ساتھ وفا کی۔ میرے نبی کو مشکل وقت میں انصار نے اپنے پاس رکھا تھا، تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا اب میرا گھر، میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، میں انصار کے ساتھ رہوں گا۔ یہ حضور کے شاگرد یوں وفادار تھے، یہ انصار حضور کے شاگرد تھے، اور حضور نے بھی ان کے ساتھ یوں وفا کی۔ آج تو مرید پیروں کے بے وفا ہیں، شاگرد استادوں کے بے وفا ہیں، اولاد ماں باپ کی بے وفا ہے۔ سیرت نبوی کا درس وفا ہے، اپنے بڑوں کی قدر شناسی ہے۔ آج مغرب کا نظام اس نے ہمیں خود غرض بنا دیا، بس اپنا الو سیدھا کرو، بس اپنے آپ کو سنوارو، باقی ساری دنیا مر جائے کوئی پرواہ نہیں، دولت ہمارے پاس آنی چاہیے۔ یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ مشرکین نے کہا انصاریوں ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں، تم پیچھے ہٹو، ہمیں ذرا اپنے رشتہ داروں سے دو ہاتھ کرنے دو۔ انصار نے کہا نہیں، ہماری بھی تمہارے ساتھ لڑائی ہے، ہم حضور کا دفاع کریں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑائی کریں گے۔ یہ ان کی سیاسی چال ناکام ہوئی، انہوں نے دوسری چال چلی۔ مدینہ کے انصار جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، اس وقت ان کا ایک بڑا پیر تھا، اس کا نام تھا ابو راہب، عامر نام تھا، اور اتنا عبادت گزار تھا کہ لوگ اس کو ابو راہب کہتے تھے، عابدوں کا باپ، راہبوں کا باپ۔ جب اسلام آیا مدینہ میں اور حضور تشریف لائے تو یہ جل بھون کر مدینہ سے نکل گیا۔ حضور نے اس کا نام رکھا عامر الفاسق، راہب نہیں، فرمایا یہ فاسق ہے، بدکار ہے، گناہ گار ہے۔ وہ ان کے اس پرانے پیر کو نکال کے لے آئے مشرکین، اس کو آگے کر دیا، مشرکین کو آگے کر دیا، اس ان کے پیر کو آگے کر دیا کہ لوگ پیر کو دیکھیں گے تو اس پیر صاحب کا اعتقاد انہیں حضور سے چھڑوا دے گا اور اس جاہل پیر کے ساتھ جوڑ دے گا۔ لیکن یہ جہالت والی پیری مریدی جب ہدایت ملتی ہے تو کام نہیں دیتی، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پیر نہیں پیڑ ہے۔ پیڑ پنجابی میں درد کو کہتے ہیں، یہ پیر نہیں پیڑ ہے، یہ نقلی پیر ہے، جعلی پیر ہے۔ نقلی ملا، جعلی پیر، ان دونوں سے بچ میرے ویر۔ بد عقیدہ و مشرک ہو، لوگوں سے شرک کرواتا ہو، حضور کی مخالفت کرواتا ہو، حضور کی سنتوں کو ذبح کرواتا ہو، ہم اس کو پیر مانے، وہ پیر شیر کوئی نہیں۔ ایسے پیروں کی بیعت توڑنا واجب ہے، ایسے پیروں کی بغاوت لازم ہے جو بد عقیدہ ہے، بد عمل ہے۔ ہمارے شیخ و تفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کار شیطان میں کند نامش ولی،
کار شیطان میں کند نامش ولی گر اینست ولی لانت بر ولی. کام شیطانوں والے ہیں نام ولی ہے، کام شیطانوں والے ہیں نام پیر ہے. اگر یہ ولی ہے تو ایسے ولی پہ لعنت ہے. کار شیطان میں کند نامش ولی گر اینست ولی لعنت بر ولی. ولی کون ہوتا ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون. ولی تو صاحب تقوی ہوتے ہیں جو کفر شرک سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، خلاف اولا کاموں سے بچتے ہیں، مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بچتے ہیں. ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ما سوا کو اپنے دل سے نکال دیتے ہیں. یہ تقوی کے مراتب ہیں. علماء نے تقوی کے 5 مرتبے لکھے ہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون. ولی کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون. جو پکے نمازی ہیں، جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، جو دیانت دار ہیں، جو امانت دار ہیں، جو کردار والے ہیں، جو عفت اور پاک دامنی والے ہیں، جو حیا اور شرم والے ہیں، جو لوگوں کی امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں، جو فضولیات سے بچنے والے ہیں، جو لغو باتوں سے لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ ولی ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ ولی ہیں جن کو ہم نے جنت الفردوس کا مالک بنا دیا ہے. یہ جنت کے مالک. اس پیر کو آگے کیا، وہ ایک ایک کو پکارنے لگا، میرا فلانا مرید، میرا فلانا مرید، میرا فلانا مرید. مریدوں نے کہا چل 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 جاہل اور فاسق اور مشرک اور بدکار اور گستاخ نبی دفع ہو. ہم اللہ کے نبی کو پیر بنا چکے ہیں، ہم حضور کے غلام بن چکے ہیں، ہم اسلام کے چوکیدار بن چکے ہیں، ہم دین کے وفادار بن چکے ہیں. اب تیرے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. جنگ شروع ہو گئی. مشرک باطل ہمیشہ عورت کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے. میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا یہ اپنی عورتوں کو ساتھ لائے تھے. ہندا بنت عتبہ کی سربراہی میں مشرکین مکہ کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، بیویاں تھیں ان کی. یہ آگے آگے لڑ رہے تھے اور وہ پیچھے پیچھے ان کو جنگ پر ابھار رہی تھی اور کہہ رہی تھی وَيْحَ بَنِي عَبْدِ الدَّيَّارِ وَيْحَ حُمَاةَ الْأَدْبَارِ ضَرْبًا بِكُلِّ بَتَّارِ. یہ اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو ابھار رہی تھی، اپنے بھائیوں کو ابھار رہی تھی. وَيْحَ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَبَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَهْوَا وَهْوَا وَيْحَ حُمَّاةَ الْأَدْبَارِ. پشتوں کی حفاظت کرنے والوں، نسلوں کی حفاظت کرنے والوں، واہ واہ. ضربم بکل بتار، کاٹنے والی تلوار کے ساتھ اڑا دو، مار دو مسلمانوں کو. نعوذ باللہ من ذالک. ضربن مفعول مطلق ہے. اضربوا ضربن، ضربن بکل بتار، ہر کاٹنے والی تلوار کے ساتھ اڑا دو. نحن بنات طارق
نمشی علی النمارق والمسک فی المفارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق. ان کو ابھار بھی رہی تھی، ان کو دمکا بھی رہی تھی. نحن بنات طارق، ہم طارق کی بیٹیاں ہیں. نمشی علی النمارق، نرم نرم گدوں پر چلنے والی ہیں. الدر فی المخانق، ہمارے گلوں میں بڑے قیمتی قیمتی ہار ہیں. والمسک فی المفارق، ہماری مانگوں میں کستوری کی خوشبو لگی ہوئی ہے. عرب کی عورتیں مانگ نکالتی تھیں. اب تمہارے ہاں تو اس کا رواج ختم ہو گیا، مانگ نکالنے کا، سینڈ نکالنے کا. پھر وہ اس پر قیمتی قیمتی خوشبوئیں لگاتی تھیں اپنے شوہروں کے لیے، اپنا تعارف کروا رہی ہیں. نحن بنات طارق نمشی علی النمارق الدر فی المخانق، ہمارے گلوں میں ہار ہیں. والمسک فی المفارق، ہماری مانگوں میں کستوری کی خوشبوئیں ہیں. ان تقبلوا نعانق، اگر تم آگے بڑھو گے جیت جاؤ گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی. او تدبروا نفارق، اگر تم جنگ ہار کر پیچھے بھاگو گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی. فراق غیر وامق، اس طرح کہ ہمیں کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا. تمہارے الگ ہونے پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا، ہم چھوڑ دیں گی تمہیں. اگر ہمیں اپنانا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو تو لڑو آگے بڑھ کر. یہ شعر پڑھ رہی تھی. کافروں کے پاس عورت کا ہتھیار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہتھیار تھا؟ میرے نبی کے پاس دعا کا ہتھیار تھا. کہو نا سبحان اللہ. حضور کے پاس دعا کا ہتھیار تھا. اللہم بک احول و بک اصول وفیک اقاتل وفیک اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل. حضور کی زبان پہ یہ جاری تھا. اللہم بک احول و بک اصول، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ گھومتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ چلتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ پھرتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ آ رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ تیری مدد کے ساتھ میں جا رہا ہوں. وَبِكَ أَصُولُ، تیری مدد کے ساتھ میں حملہ کر رہا ہوں، تیری مدد کے ساتھ میں لڑائی لڑ رہا ہوں، تیری مدد کے ساتھ میں جنگ کر رہا ہوں. وَأُقَاتِلُ، میں تیری مدد سے قتال کر رہا ہوں. حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ میرا بہترین کار ساز ہے، میرا بہترین کام بنانے والا. میرا اللہ کار ساز ہے، کام بنانے والا. حضور کا اللہ سے تعلق ہے، تعلق باللہ ہے، نظر اللہ پر ہے. یہ نہیں فرمایا میرے پاس اتنا اسلحہ، یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ اتنی فوج ہے، اس لیے کہ یہ فوجیں ہوں، یہ موجیں ہوں، اس کی مدد کے بغیر فتح نہیں آتی. انصرکم اللہ فلا غالب، اگر اللہ مدد کرے تو کوئی جیت نہیں سکتا، تمہارا کوئی مخالف تم پہ غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُ، اگر اللہ تمہیں ہاروانا چاہے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تم جیت کیسے سکتے ہو؟ جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو فتح دے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتا ہے. فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں. یہ عقیدہ اگر دل میں بیٹھ جائے تو بندہ بہادر بن جاتا ہے. اس لیے موحد بہادر ہوتا ہے، مشرک بزدل ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے توکل پر جنگ لڑ رہے تھے، اور پھر جنگیں شروع ہوئی، اور اتنی زوردار جنگ شروع ہوئی کہ صحابہ کرام نے دشمنوں کی صفیں چیر ڈالی. حضور نے یہ تلوار لہرائی، فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، پھوپھی زاد ہیں حضور کے، حضرت صدیق اکبر کے داماد ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے شوہر ہیں، بڑا پیار تھا حضور کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي وَحَوَارِيَ زُبَيْر، ہر نبی کا حواری اور مددگار ہوتا ہے، میرا حواری میرا پھوپھیدار بھائی زبیر ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت ایک مجلس میں ملی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ زبیر آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے نہیں دی تلوار۔ دوبارہ تلوار لہرائی، کون ہے جو اس کی تلوار کا حق ادا کرے؟ حضرت زبیر آگے بڑھے، تلوار طلب کی، آپ نے نہیں دی۔ پوچھا حضرت اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو قتل کرے، ان کے دانت کھٹے کرے، حتیٰ کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یہ تلوار ٹوٹ جائے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں۔ 2 امیدوار ہو گئے، آپ نے دونوں کو نہیں دی۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ میں اس کا حق ادا کروں، حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے دے دیں، آپ نے علی کو بھی نہیں دی۔ تیسری بار وہ تلوار لہرائی، فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ تو ابو دجانہ صحابی وہ آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ میرے نبی نے نہ اپنی پھوپھی زاد بھائی کو تلوار دی، نہ چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کو تلوار دی، نہ اپنے جانثار عمر فاروق کو تلوار دی، ابو دجانہ کو یہ تلوار دے دی۔ اللہ کا انتخاب ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے دے۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ نے اپنے نبی کے ہر صحابی کو چمکایا اور کبھی کسی کی فضیلت کو ظاہر کیا، کبھی کسی کی عظمت کو ظاہر کیا۔ خیبر کا موقع آیا تو خیبر میں میرے نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ کا محب ہے، اللہ کے رسول کا محب ہے، اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ ابو بکر چاہتے تھے جھنڈا مجھے ملے، عمر چاہتے تھے جھنڈا مجھے ملے، اور سارے صحابہ چاہتے تھے جھنڈا ہمیں ملے۔ میرے نبی نے جھنڈا علی کو دیا ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر حضرت علی کو جھنڈا دیا اور باقیوں کو نہیں دیا تو باقی نعوذ باللہ کنڈم ہو گئے؟ اس کو بنیاد بنا کر ابو بکر عمر کو سب بکنا شروع کر دو، برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ وقت کی بات ہے۔ اللہ نے کبھی کسی کی عظمت کو ظاہر کیا، کبھی کسی کی عظمت کو ظاہر کیا۔ یہاں حضرت علی کو نمایاں کیا خیبر میں اور احد میں۔ حضرت علی کو بھی اللہ کے نبی نے اپنی تلوار نہیں دی، ابو دجانہ کو دے دی، عمر کو بھی نہیں دی۔ تو کیا مطلب ہے؟ اب حضرت علی کو بھونکنا شروع کر دے کوئی؟ خبردار، حدود میں رہو۔ ابو دجانہ سر پر لال رنگ کی پٹی باندھ کے آئے۔ انصار میں مشہور تھا کہ ابو دجانہ جب سر پہ سرخ رنگ کی پٹی باندھتے ہیں تو وہ موت کی پٹی ہوتی۔ انہوں نے حضور سے تلوار لی اور اکڑتے ہوئے یوں جنگ میں آئے، تلوار لہراتے ہوئے۔ حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو پسند نہیں، تکبر والی چال، اکڑ والی چال اللہ کو پسند نہیں، البتہ جہاد میں اللہ کو پسند ہے۔
یہ جہاد کے میدان میں اکڑ دکھا رہا ہے کافروں کو پر روب ڈالنے کے لیے. یہ اللہ کو بڑی پسند ہے چال. ویسے اکڑ کے نہ چلو. لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اکڑ کے نہ چل. نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے, نہ تو پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے. یوں اکڑ کر یوں پہاڑ اونچا ہونا چاہتا ہے تو پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا. عاجزی کے ساتھ چلو, انکساری کے ساتھ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختار فخور. اللہ نہیں پسند کرتے کسی تکبر کرنے والے کو, بدنی تکبر کرنے والے کو. فخور شیخی بگاڑنے والا, یعنی زبان سے تکبر کرنے والے کو. نہ زبان سے بڑائی کے بول بولو, نہ اپنے عمل سے بڑائی جتلاؤ. اللہ کے نیک بندے تکبر نہیں کرتے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ اولیاء کی نشانی ہے. اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی زمین پہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. ایک جگہ فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. واذا مروا باللغو مروا کراما. اللہ اکبر. اللہ کے نیک بندے جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے, یاد رکھو. کسی کی خاطر اپنی قبر کالی نہ کرو. اور جب وہ گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں. حضرت ابو دجانہ نے تلوار کا حق ادا کیا. جس طرف جاتے تھے بس صفے چیر کے رکھ دیتے تھے, اڑاتے چلے گئے کفر کے سرداروں کو, اور تلوار چلا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے انا الذی عاہدنی خلیلی انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل. میں وہ ہوں جس نے اپنے یار اور اپنے آقا سے معاہدہ کیا ہے, جن سے حضور نے یہ معاہدہ لیا تھا. وَنَحْنُ بِالصَّفْحِ, جب ہم کھلے میدان میں تھے, لَدَى النَّخِيلِ, کھجوروں کے پاس. اللہ اقوم الدارا فی الکیول اضرب بسیف اللہ والرسول. کہ میں پوری زندگی دشمن کی صفوں میں تلوار چلاؤں گا, اور اللہ کے رسول کی تلوار کے ساتھ میں اللہ کے دشمنوں کو ماروں گا. حضرت ابو دجانہ مارتے دشمنوں کو. اچانک ایک شخص کو دیکھا, وہ بڑی گڑبڑ کر رہا ہے, مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے. ایسے تلوار اٹھائی, کپڑا ہٹا تو پتہ چلا عورت ہے, ہندا ہے. تلوار واپس کر لی کہ یہ حضور کی تلوار ہے, میں ایک عورت کے خون کے ساتھ رسول اللہ کی تلوار کو رنگین نہیں کر سکتا. یہ حضور کے تلوار کی تقدس کے خلاف ہے. یہ بزدلی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی تلوار کے ساتھ کسی عورت کا خون بہاؤں. اسلام نے عورت کا یوں تقدس بیان کیا, دشمن عورت کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے, عورت سامنے آئی, انہوں نے بھی عورت پر تلوار نہیں چلائی. اسلام تو یہ حکم دیتا ہے, اور تم کھڑے ہو بیویوں کو مارتے پیٹتے, ناراض نہ ہونا. یا منہ دے تھے کھڑن یا ماری کوٹی کھڑن. اعتدال تو ہے ہی کوئی نہیں. یا بیوی کو اماں بنا لیتے ہیں یا بیوی کو دشمن بنا لیتے ہیں. حاجی صاحب ہنستے ہیں, یا بیوی کو امی بنا لیا یا بیوی کو دشمن بنا لیا. بھائی اعتدال رکھو, بیوی کو بیوی رکھو, ماں کو ماں رکھو.
عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، حضور نے منع فرمایا۔ یامد احدکم فیجلد امرأتہ جلد العبد فلعلہ یضاجعها من آخر یومہ، رواہ البخاری۔ بخاری کی حدیث پہلے پڑھی ہے۔ بیوی کو مارتا ہے، شام کو اس کی پھر منت کر رہا ہوگا، مجھے تیری ضرورت ہے بیگم کی، شرم دلائی حضور نے۔ دن کے آخر میں شام کو پھر اس کی منتیں کرے گا، بول گیا میرے کو معاف کر دے، تو بہتر ہے، معافیاں مانگنے سے بہتر نہیں ہے کہ اس کو مارو ہی نہ، اس کو نہ پیٹو۔ لڑتے لڑتے ابو دجانہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، اللہ کا شیر بن کر صفوں کی صفیں الٹ رہی ہے۔ ایک کافر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس پر وار کیا، اس نے ان پہ وار کیا، انہوں نے وار روکا، پھر وار کیا، اس کی گردن اڑا دی۔ اس کو فرمایا لے لے بھائی، خذا، چل بھائی تو بھی اپنی موت قبول کر۔ وحشی بن حرب ایک غلام تھے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کے جبیر کا چچا ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ جبیر نے کہا تھا وحشی سے کہ اگر تم میرے چچے کا بدلہ لے لے تو میں تجھے آزاد کر دوں۔ وحشی کہتے ہیں مجھے کسی کی ہار جیت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو اپنی آزادی سے دلچسپی تھی۔ تو حضرت حمزہ کو میں نے دیکھا وہ ادھر، توجہ ان کی ادھر ہے، میں نے برچھا اٹھایا، یوں مارا حضرت حمزہ کے، یہاں برچھا لگا، پیچھے سے نکل گیا، حضرت حمزہ گرے، شہید ہو گئے۔ کافروں نے حضرت حمزہ کی لاش پہ قبضہ کر لیا۔ یہ حضور کے چچا ہیں، حضور کی اہل بیت کی خاندان کی قربانیاں دیکھو۔ ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے کان کاٹے، ان کا ناک مبارک کاٹا، ان کی آنکھیں نکالی، ان کے پاؤں کاٹے، جسم کا مسئلہ کیا، ان کا سینہ چیرا، پیٹ شک کیا، کلیجہ نکالا، کلیجہ چبایا، چبانے کی کوشش کی، نگلنے کی کوشش کی، نگل نہ سکے۔ یہ بہت بڑا حادثہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن مسلمانوں نے ایسے دانت کھٹے کیے ان مشرکین کے کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے، فتح نصیب ہو گئی، مسلمان جنگ جیت چکے شہادتوں کے باوجود۔ جب یہ بھاگ گئے، چلے گئے، تو وہ جو درے پہ 60 صحابہ تھے جن کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے، ان کا اجتہادی اختلاف آپس میں شروع ہو گیا۔ کچھ حضرات نے کہا کہ میاں جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمیں تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ جنگ کے آخر تک جمنا ہے، جنگ اب ختم ہو چکی، ساری دنیا خدمت کر رہی ہے، مال غنیمت جمع کر رہی ہے، چلو ہم بھی اس خدمت میں حصہ لیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، جہاد کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، ان ضابطوں کے مطابق کوئی شخص اگر کافروں کا چھوڑا ہوا مال جس کو غنیمت کہتے ہیں جمع کرے تو بھی اس کو اتنا ملتا ہے جتنا اس سپاہی کو ملتا ہے جو اپنی ڈیوٹی میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ لڑائی کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کو بھی اتنا ہی ملتا ہے، جمع کرنے والوں کو کوئی زیادہ نہیں ملتا۔ یہ بات اصولی ہے، یاد رکھنا،
کچھ لوگ آج بکواس کرتے ہیں کہ صحابہ درے کو چھوڑ کر مال کی محبت میں مبتلا ہو کر لوٹ مار میں لگ گئے تھے، اور پھر وہ صحابہ پر سب و شتم بکتے ہیں، ان کی نیتوں پہ حملے کرتے ہیں۔ آج کا یہ موضوع میں نے اس لیے اختیار کیا، قرآن سے یہ موضوع میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ تو یاد رکھنا، پہلے اس اصول کو سامنے رکھو کہ اگر یہ جو درے پہ کھڑے تھے، کھڑے رہتے، نہ جاتے، تو ان کی غنیمت نہ گھٹنی تھی نہ بڑھنی تھی، اور جو جمع کر رہے تھے، جنہوں نے جمع کیا تھا، ان کی غنیمت بھی بڑھنی کوئی نہیں تھی، ان کی گھٹنی کوئی نہیں تھی۔ اور اگر یہ درہ چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے غنیمتیں جمع کروائیں تو ان کے حصے میں کوئی اضافہ، سارے بولو، نہیں۔ تم طالب علم دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہو، کچھ دنوں کے لیے باریاں ہوتی ہیں، تو جو باری نہ کرنے والے ہیں ان کا بھی اتنا ہی کھانا ہے، جو باریاں کرنے والے ہیں ان کا بھی اتنا ہی کھانا ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو تقسیم کرنے والا ہے وہ اپنی بوٹیاں زیادہ رکھ لے، اپنی روٹیاں زیادہ رکھ لے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تقسیم ٹھیک کیا کرو، القاسم فی الجنہ والقاسم فی النار، ایک تقسیم کرنے والا جنتی بنتا ہے، ایک تقسیم کرنے والا دوزخی بنتا ہے۔ خیانت، دیانت، امانت ہر چیز میں آتی ہے، لیکن ان کے آپس میں اختلاف ہوا۔ امیر صاحب نے کہا، حضور نے فرمایا تھا کہ چھوڑنا نہیں ہے، لہذا تم نہ جاؤ۔ اور بھائی کوئی ساتھی چلا جائے، یہ لڑکے مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ میں نے استادوں سے کہا بھی تھا کہ 2 لڑکے کھڑا کیا کرو، توجہ رہے میری طرف۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا، لہذا یہیں رہو، نہ جاؤ۔ باقیوں نے کہا نہیں، جنگ تک حکم تھا، جنگ ختم ہو چکی، اب تک جہاد کا ثواب حاصل کیا، اب خدمت کا ثواب حاصل کریں۔ لالچ خدمت کی ہے، لالچ اجر کی ہے، لالچ ثواب کی ہے، لالچ مال کی نہیں۔ ان کو لالچی نہ کہو، لالچی تب بنیں گے جب ان کا حصہ زیادہ ملنا تھا۔ حصہ زیادہ ملنا کوئی نہیں، خیانت کا ان سے تصور کوئی نہیں، کرپشن کا ان سے تصور کوئی نہیں، سوائے 10 کے باقی سارے چلے گئے۔ خالد ابن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیکھا پیچھے سے درہ خالی ہے، پلٹ کر حملہ کیا، جو 10 تھے وہ بھی شہید ہو گئے، میدان صاف مل گیا۔ پیچھے سے اچنچیت مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور پھر شیطان نے یہ آواز نکالی، 2 آوازیں شیطان نے نکالی۔ ایک آواز یہ نکالی کہ پیچھے مڑو۔ وہ جب پیچھے مڑے تو پیچھے مسلمان تھے، انہوں نے سمجھا دشمن ہے، پیچھے والوں نے اگلے والوں کو دشمن سمجھا، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ کے والد شہید ہو گئے۔ دوسری آواز اس نے یہ نکالی کہ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے بددلی پھیل گئی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ۔ بدر میں 70 کافر قتل کیے گئے تھے، آج 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اگر آج تمہیں زخم لگائے اور 70 تمہارے شہید ہوئے تو کل کافروں کو بھی 70 ان کے مارے گئے تھے۔ یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ لغزش ہوئی صحابہ سے، اس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ اور لغزش اور خطا اجتہادی اور گناہ میں فرق ہے۔
پاکیزہ ہستیوں سے گناہ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں، بلکہ لغزش ہوتی ہے، اور لغزش اور خطائے اجتہادی تو نبیوں سے بھی ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا لا تقربا اللہ نے فرمایا آدم لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لغزش ہو گئی، چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، وہ درخت کھا بیٹھے، اس لیے تو جنت سے نیچے آئے، اس لیے تو زمین پہ آئی۔ لیکن اللہ نے، جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں، ان سے ذرا بھی لغزش ہو جائے تو ان کے لیے اصول یہ ہے، اللہ کی طرف سے سخت ڈانٹ پڑتی، سخت تنبیہ آتی۔ جتنا جس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے اس کی ادنا سی بے پرواہی اور کوتاہی پر تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اپنوں کو ڈانٹ زیادہ پڑتی ہے، اپنوں کو تنبیہ زیادہ ہوتی۔ کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوں کی نیکیاں ہوتی ہیں لیکن مقرب اس کو اپنا گناہ سمجھتے ہیں۔ آدم سے تھوڑی سی لغزش ہوئی، سخت لفظ آ گیا فعصى آدم ربه فغوى، آدم نے ہماری نافرمانی کی ہے، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ یہاں بھی ذرا سی لغزش ہوئی صحابہ سے، اللہ نے ڈانٹا، تنبیہ فرمائی، لیکن ساتھ ان کو تسلیاں بھی دی۔ دراصل اللہ نے یہ واقعہ کروایا اپنی حکمت کے ساتھ تاکہ جنگ کی فتح اور شکست کے اسباب اور جنگ کی فتح اور شکست کی وجوہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نصیب ہو جائے کہ جنگیں جیتی کیسے جاتی ہیں اور جنگوں کے ہارنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ اس لیے اللہ نے یہ واقعہ کروایا، لیکن ساتھ اپنے نبی کے صحابہ کی معافی کا بھی اعلان کیا اور ان کو تسلیاں بھی دی۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، تمہیں فتح دے دی جنگ کے پہلے میں۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، تم اللہ کے حکم سے دشمن کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، پھر یہ شکست کیوں آئی؟ اسباب شکست کیا ہیں؟ شکست عہد کی حکمتیں کیا ہیں؟ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ شکست کے اسباب ہیں تین چیزوں سے تمہیں شکست آئی ہے، آئندہ یہ تین کام نہیں کرنے۔ پہلی چیز اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فشلتم، تم کمزور دل ہو گئے۔ دوسرا سبب وتنازعتم، تم آپس میں جھگڑنے لگے، تمہارا اختلاف ہو گیا۔ اگر بزدل بنو گے، کمزور دل بنو گے، تمہاری رائے اور ارادے کچے ہوں گے، جیت نہیں سکو گے۔ آئندہ پختہ عزم والے بنو، فشل نہ آئے، آپس میں لڑو نہیں، لڑو گے تو ہار جاؤ گے، تنازع نہ پیدا ہونے دو۔ دوسری شکست کی حکمت تنازع ہے، پہلی فشل ہے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ تیسرا سبب حضور کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کی تم نے نافرمانی کی، درہ چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے تمہیں فتح کے بعد پھر شکست دے دی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یہ ہے سخت جملہ۔ میں نے کہا نا کہ اپنے قریبیوں کے لیے لہجہ بڑا ترش ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم میں سے کچھ ظاہری طور پر دنیا چاہتے تھے، چلو بچی، اور کچھ ظاہری طور پر آخرت چاہتے تھے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں صحابہ دنیا کے طالب نہیں تھے، اس لیے کہ غنیمت انہیں کچھ زیادہ نہیں ملنی تھی،
جمع کرنے والے کو غنیمت زیادہ نہیں ملا کرتی، اتنی ہی ملتی ہے، لیکن ان کا آپریشن اللہ نے کیا ہے اور پھر خود مرہم رکھی ہے۔ اللہ نے ان کو آئندہ کے لیے صحت مند بنایا ہے اور اس لغزش سے آئندہ کے لیے بچانے کے لیے یہ ترش لہجہ استعمال کیا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ ظاہری طور پر لگتا یہ تھا کہ تم دنیا کے چاہنے والے بن گئے ہو اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہو۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے یہ حالات تم سے دور کیے۔ یہ تمہارا کوئی عذاب نہیں تھا، یہ تمہاری آزمائش تھی۔ آج لوگ اس کو عذاب بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ عذاب نہیں تھا، یہ میری آزمائش تھی۔ اب سنو، قیامت تک آنے والا کوئی شخص میرے نبی کی جماعت کو بک بک نہ کرے، میرے ان آیات کا غلط مطلب نہ نکالے۔ میں رب خود اعلان کر رہا ہوں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تمہیں نبی کے صحابہ کو معاف کر چکے، اس لغزش کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اس لیے کہ اللہ صحابہ پر بڑے فضل والے ہیں، صحابہ پہ اپنا فضل فرمانے والے ہیں، ہم نے معاف کر دیا۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت ابن عمر سے، حضرت عثمان احد میں بھاگ گئے تھے تو حضرت ابن عمر نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی، بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ نے تو معاف کر دیا، تم وہ سب بکتے ہو، جو اٹھتا ہے بکواس کرتا ہے۔ ایک وزیر اعظم تھا، اس نے بھی اس طرح بکواس کی تھی کہ احد میں صحابہ نے لوٹ مار کے لیے درہ چھوڑ دیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ مغربی ہسٹورین اور مورخ صحابہ کو بک بک کرنا سکھاتے ہیں، اور صحابہ کو تاریخ کے تناظر میں نہ پڑھو، صحابہ کو قرآن کے تناظر میں پڑھو۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ دیکھو قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ نے اس بحث کو ختم کیا، إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۔ جو لوگ اس جنگ سے بھاگے تھے، شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، اور جیسے تمہارے اب آدم کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، ان کو بھی شیطان نے پھسلا دیا تھا۔ جیسے تمہارے اب آدم کو اللہ نے معاف کر دیا، ایسی اللہ اعلان کر رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اب شیطان نے پھسلایا تھا حضرت آدم کو، تو کوئی شخص حضرت آدم کو بک بک کرنا شروع کرے، اس کی اجازت دی جائے گی؟ بولو، وہ قابل گردن کشی ہوگا کہ تو نبی کا گستاخ ہے، نبی کو بھونکتا ہے، تجھے کس نے حق دیا؟ اللہ آدم کو معاف کر چکے۔ یہی بعینی الفاظ آدم علیہ السلام کے بارے میں رب نے قرآن میں بولے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ۔ وہی الفاظ صحابہ کے بارے میں بولے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، نتیجہ ان کے لیے بھی یہ ہے، فتلقى آدم من ربه بکلمات، اللہ نے انہیں توبہ کے کلمے عطا کیے، اور اللہ فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور صحابہ کے بارے میں بھی میرے اللہ نے الفاظ استعمال کیے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان صحابہ کو معاف کر چکے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ حوصلے والے ہیں، اللہ مغفرت والے ہیں۔ حلم کا مظاہرہ کیا، مغفرت فرما دی، تم بھی اپنی زبانیں بند رکھو۔ جس طرح نبیوں کو برا بھلا کہنے کی اجازت کوئی نہیں، ایسے ہی صحابہ کو بھی برا بھلا کہنے کی اجازت کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد
اس امتحان کے بعد اللہ نے پھر ان کو ایسا پاک صاف بنا دیا کہ ابھی یہ جنگ ختم ہوئی ہے، اگلے دن حضور نے حکم دیا چلو ہمراہ الاسد ابو سفیان کا قافلے کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوبارہ زخمی حالت میں، چور چور تھے، خون بہ رہے تھے، اس کے باوجود یہ چل پڑے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی اس قربانی کا ذکر کیا۔ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہی ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر۔ انہوں نے اللہ رسول کا حکم مانا، اللہ رسول کے غلام بن کر زخمی ہونے کے باوجود ان کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ تمہیں یہ جملہ نظر نہیں آتا؟ او صحابہ کے دشمنوں، فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں نے ان کو ڈرانا چاہا کہ اب ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ عبد القیس قبیلے کے لوگوں نے جھوٹ بولا ان سے، تو یہ بزدل نہیں ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں ان میں پہلے ایمان تھا، آج ان کا ایمان اور بڑھ گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان بڑھ گیا ہے، تم کہتے ہو بے ایمان تھے۔ اللہ نے کہا میں نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، پہلے سے بھی یہ ایمان والے تھے، تم برا بھلا کہتے ہو۔ فزادہم ایمانا، ان کی زبانوں پہ نعرہ مستانہ تھا، فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضور کا وظیفہ ہے عہد میں نے تقریر کے شروع میں بتایا، اللہم بک احول وبک اصول وبک اقاتل حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حضور کہہ رہے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نبی کا اور صحابہ کا ایک ہی نعرہ ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ ہمارا کام بنانے والا ہے، اللہ ہمارا مختار کل ہے، اللہ ہمارا بگڑی بنانے والا ہے۔ نعم الوکیل، وکیل کا یہی معنی تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں عہد کی شکست کے یہ اسباب بیان کر کے ہمیں سمجھایا ہے، ایسی آزمائشیں تب آتی ہیں جب تم سے یہ لغزشیں ہوتی ہیں، آج کے بعد ان چیزوں کو اپنے قریب نہ لگنے دینا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے فتح آئے گی۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے گئے گزرے دور میں بھی پاکستان کو عزت بخشی ہے، کہو الحمدللہ۔ سوروں کی لڑائی میں اللہ نے پاکستان کو کردار ادا کیا۔ یہ سوری ہے نا، امریکہ اسرائیل، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، مسلمانوں کو یہ کردار عطا کیا پاکستان کو کہ جنگ رکوائی ہے۔ پوری دنیا پاکستان کی شکر گزار ہے، اور ہمیں بھی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپنی ریاست اور اپنے وزیر اعظم اور اپنی حکومت اور آرمی چیف، ان کا جو کام ٹھیک ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ خراج تحسین کے مستحق ہے ہماری حکومت، ہمارے آرمی چیف اور ہماری ریاست، جن کی کوششوں سے یہ جنگ رکی ہے۔ جنگ آگ ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اللہ کہتے ہیں جو کچھ لوگ ہمیشہ جنگ سلگاتے ہیں، اللہ جنگ بجھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنگوں سے محفوظ فرمائے اور پوری دنیا کو امن نصیب فرمائے، اور ان کافروں اور ظالموں کو ظلم سے روکے۔ آج غزہ میں پھر بمباریاں ہو رہی ہیں، یہ بھیڑیا درندہ ہے اسرائیل۔ اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کب تک ظلم کرو گے۔ ظالم کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، انشاءاللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں گے انشاءاللہ۔ حج کی فلائٹیں شروع ہونے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن حضرات کو توفیق دی
ان کے حج کے فارم بھرے ہوئے ہیں، ان کی حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ حسب سابق ہم نے اس سال بھی حجاج کی تربیتی نشست رکھی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو سیکھ کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی، کوتاہیاں رہ جاتی، فرض رہ جائے تو حج ہوتا ہی نہیں۔ بعض حج کی صورتیں ایسی ہیں، احکام ایسے ہیں، وہ پورے نہ کرو تو بیوی بھی حلال نہیں ہوتی۔ اس لیے حج سیکھنے کی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ ہمیں حج کے احکام سکھا۔ تو حج کے احکام سے متعلق انشاءاللہ 12 اپریل یعنی پرسوں اتوار کے دن ظہر کے متصل بعد ہمارے جامعہ میں تربیتی نشست ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، پردے کا معقول انتظام ہوگا۔ تو آپ میں سے جو حج پہ جا رہے ہیں یا جن کے تعلق والے جا رہے ہیں، رشتہ دار جا رہے ہیں، ان کو اطلاع کر دیجئے، تشریف لائیں بھائی، ہماری تو خدمت بغیر فیس کے ہے، ٹھیک ہے؟ نو فیس، نو نوٹ، نو ووٹ۔ ہم تو بھائی مفت میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں، نہ نوٹ لینے ہیں آپ سے نہ ووٹ لینے ہیں۔ میں تو اسا مولویوں کو ووٹ دیں دے نہیں وے، باقی بھائی نوٹ ہم آپ سے کوئی نہیں مانگتے، اپنے طلباء اور اپنی ان خدمت کے کاموں کے لیے آپ سے تعاون مانگتے۔ ابھی گندم کی آپ کی فصلیں تیار ہیں، دیر نہ کرنا، اللہ کا حق جیسے ہی فصل کٹے فوراً ادا کرنا، سیدھے ہاتھ سے دے دو، ورنہ اللہ لینے پہ آتا ہے۔ تو پچھلے سال تیار کپاس اللہ نے سیلاب دے کر آپ سے زبردستی لے لی ہیں، کیا کیا ہے تم نے؟ گھر بھی لے لیے اللہ نے، باغات خشک ہو گئے۔ اب توبہ اور استغفار کرو اور زمین کا حق جو اللہ کا مال ہے وہ ادا کرنا سیکھو۔ فصلوں کے عشر دیا کرو، اپنے باغوں کے عشر دیا کرو، یہ عشر زکوٰۃ کی طرح ہے۔ اور قرآن میں حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اللہ انشاءاللہ برکت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت بھی فرمائیں گے۔ ورنہ آپ نے دیکھا نہیں پچھلی جمعرات جو اولے پڑے ہیں کتنی بڑی مقدار میں تھے۔ میں پورا ملک گھومتا ہوں، میں آپ کو لے چلوں، بعض ایسے علاقے ہیں بالکل صفایا ہو گئے، اتنے زوردار اولے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔